رمضان کا مہینہ تھا۔ ہر شخص گرمجوشی سے عبادتوں میں مصروف تھا۔ وہیں امجد درزی کچھ پریشانی کا شکار تھا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی وجہ سے اب سلائی اس کے پاس بہت کم آتی تھی۔ ہر تیار کپڑے لینا پسند کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ اس کے بچے بہت زیادہ خوش ہیں کہ اس عید پر نیا جوڑا پہنیں گے۔ بیوی بہت پریشان تھی۔ وہ بچوں کو ٹال کے سمجھا کے اب تھک چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے اجازت لینا چاہتی تھی کہ کسی کے گھر کام کر کے وہ اپنے بچوں کی خوشی پوری کرنا چاہتی ہے، انہیں نئے کپڑے دینا چاہتی ہے اس عید پر۔ لیکن جب دیکھو امجد صرف یہی کہتا تھا کہ تم گھر کے ہی اتنے کام کرتی ہو، باہر اور کیا کام کر پاؤ گی، تم گھر میں ہی رہو، میں کچھ کرتا ہوں، اللہ بندوبست کر دے گا۔ لیکن اس کی بیوی نہیں مانی۔ وہ بیگم صاحبہ کے پاس گئی اور ان سے نوکری کی بات کی۔ انہوں نے کہا ہاں عید پہ ہمیں کام کی ضرورت ہے، بہت سارا کھانا پکتا ہے، ہمیں اس کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی، تم آج سے ہی ہمارے کام کرنا شروع کر دو۔ امجد کی بیوی بہت خوش ہوتی ہے، وہ دل و جان سے کام کرنے لگتی ہے۔ مالکن کی ایک پیاری سی بیٹی بھی تھی اور وہ ایک دکان چلاتی تھی کپڑوں کی، ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان تھی ان کی، اور وہ بہت اچھی مالکن تھی۔ امجد کی بیوی نے موقع دیکھ کے مالکن سے کچھ پیسوں کی فرمائش کی تو وہ تو بھڑک اٹھی، تم غریبوں کا یہی مسئلہ ہے، ذرا انگلی پکڑو تو پورا ہاتھ ہی تھما دیتے ہیں، پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اگلے دن اس کی ڈیوٹی تھی بیٹی کو اسکول بھیجنے کی، پر وہ تیار ہی نہ تھی اسکول جانے کے لیے، لیکن اس نے اپنی پوری کوشش کر کے اسے اسکول بھیج دیا اور بیگم صاحبہ سے کہا آپ بھلے مجھے کچھ نہ دیں لیکن مجھے نوکری سے نہ نکالیں، مجھے اس نوکری کی ابھی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے لیکن آئندہ بیکار میں پیسوں کی باتیں مت کرنا، جب مہینہ پورا ہوگا تو تنخواہ ملے گی، اس سے پہلے ایک پائی نہیں۔ پھر بیگم صاحبہ کا فون بج جاتا ہے اور وہ باتوں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ ان کی بیٹی جب اسکول سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ماسی کو پریشان دیکھ کر ان سے پوچھتی ہے آنٹی آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ پھر بھی وہ بضد ہوتی ہے کہ مجھے بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تب جا کے امجد کی بیوی بتاتی ہے کہ بیٹا اس سال میرے بچوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، ان کو یہ کپڑے چاہیے اس لیے میں پریشان ہوں۔ مالکن فون سن کر آتی ہیں، کہتی ہیں تم میری بچی کے کان بھر رہی ہو، تم اس سے مدد مانگ رہی ہو، تمہیں اس کو بہکا رہی ہو۔ نوکرانی کہتی ہے نہیں بی بی جی ایسی کوئی بات نہیں۔ بیٹی بھی اس کی وکالت کرتی ہے، کہتی ہے امی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ آنٹی کو کچھ نہ کہیں۔ لیکن مالکن کے سر پہ تو غصے کا بھوت سوار تھا، وہ اس کو کھری کھری سناتی ہیں، بیچاری رو پڑتی ہے اور آئندہ کے لیے معافی مانگتی ہے کہ میں اس بچی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ بیگم صاحبہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے اس کام کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے تم آئندہ میری بیٹی سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ گھر آنے پر بچوں کا وہی سوال، امی ہمارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام ہو گیا؟ وہ انہیں بہلا لیتی ہے، اسے پتہ تھا کہ کپڑوں کا انتظام نہیں ہو پائے گا۔ ادھر مالکن اپنی ماسی کو بتاتی ہیں کہ عید کے دن کیا کیا بنے گا، تم صرف عید تک ہی یہاں ہو، اس کے بعد چلی جانا، اپنا حساب کر لینا۔ اچانک ان دونوں کی نظر پڑتی ہے تو بچی ہاتھ میں گفٹ لے کر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں پوچھتی ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے امی یہ ماسی کے بچوں کے لیے نئے کپڑے ہیں، میں اپنی خوشی سے اسے دے رہی ہوں، آپ پلیز ناراض نہ ہوں، آپ ہی تو کہتی ہیں دوسروں کی خوشی میں ہی خوشی ہوتی ہے، عید تو تہوار ہی یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں عید گزارنی چاہیے، عید کا مزہ تو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے میں ہے۔ امی پلیز آپ اس کو یہ کپڑے دے دیجئے، اس کے بچوں کی عید ہو جائے گی تو ہمیں بھی بہت مزہ آئے گا۔ مالکن کو کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات اور وہ خوشی کے ساتھ ماسی کو کپڑے دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں کبھی کبھی بچے بھی ہمیں سکھا دیتے ہیں، یہ سبق تو ہم نے ہی انہیں پڑھایا ہے کہ عید ہمیشہ غریبوں کے ساتھ منانی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے،
اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لیتا ہے، ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عید الفطر یا میٹھی عید ہم مسلمانوں کا اجتماعی تہوار ہے، اور اس میں کچھ غریب یا کم حیثیت کے لوگ اگر ٹھیک سے عید نہیں منا پا رہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔